الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ عنوان ہے کہ اپنی روزی کو حرام ہونے سے بچائیں، کہ روزی کن کن صورتوں میں حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ وجوہات بتلائی ہیں کہ کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ارتکاب کی وجہ سے روزی وہ حرام ہو جاتی ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو چند باتیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی عیب دار چیز بیچی تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی زد میں آ جاتا ہے اور اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک وجہ روزی کے حرام ہونے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلا دی کہ کوئی آدمی اگر عیب دار چیز بیچتا ہے اور وہ عیب اس کو بیان نہیں کرتا تو اس سے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم اذا باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا یبینہ، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان کے ساتھ کوئی چیز بیچے اور اس میں عیب ہو اور اس عیب کو وہ بیان نہ کرے۔ تو یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ کام کرنا حلال نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حرام کام ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی چیز کو بیچ دے اور وہ حرام طریقے سے اس میں اس کی کاروبار اس کا حرام ہو جائے، روزی حرام ہو جائے اور اس میں کوئی عیب ہو اور وہ بیان نہ کرے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جس سے روزی حرام ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور کاروبار کے اندر اور خرید و فروخت کے اندر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچانے کی وہ درپے ہو۔ جیسے آتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ ایسے معاملات ہوں کہ لا ضرر، کہ وہ خود کو بھی نقصان سے بچائے، اور ولا ضرار، اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائے، یعنی اس کو اپنی ذات سے بھی اپنی اس کو خود کو بھی نقصان نہ ہو اور دوسرے کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو یہ تجارت کے اصول ہیں کہ آدمی وہ ایسا صاف معاملہ کرے، نہ خود کو نقصان پہنچے نہ دوسرے کو نقصان پہنچے، اور اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے کے وہ سارے ہی پیسے اس کی جیب سے نکلوا لیے جائیں اور اس کی جیب خالی کر دی جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ بیچنے والے کے اندر بھی، خریدنے والے کے اندر بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ میرے مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ اب وہ بیعت کرنے کے بعد ساری زندگی اپنے ہر معاملے کے اندر دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی خریدتے تھے کوئی چیز، اس میں بھی دوسرے مسلمان کا خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے، بیچتے تھے تو اس میں بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو لہذا ساری زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کر لی کہ وَالنُّصْحِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، تو ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا۔ تو یہ جذبہ صحابی کا ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کوئی معاملہ کریں۔ جیسے قربانی کے دن چل رہے ہیں، جانوروں کے اور گائیں اور اونٹ خریدے جا رہے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، تو دونوں کے اندر خیر خواہی ہو، کہ خیر خواہی کا جذبہ ہو، بیچنے والے کے اندر بھی کہ خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ یہ اللہ رب العزت کے نام پر جانور میں بیچ رہا ہوں تو اس کے اندر اس کی رعایت کریں۔ یہ نہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مجھے پیسہ وہ اس سے میں کھینچ سکوں تو کھینچ لوں اور اس کی جیب خالی کر دوں، کہ جانور کی کھال تو بعد میں اترے گی بقرعید والے دن، اور منڈی کے اندر پہلے ہی سے میں اس کی کھال اتار لوں۔
اور جانور کی کھال پہ، جانور کی گردن پہ چھری چلے گی بقرعید کے دن، اور میں اپنی تیز کر کے رکھا ہوا ہوں، جیسے کوئی گاہک آئے گا تو میں اپنی چھری اس پر چلا دوں گا۔ تو لہذا جو ہے اس طرح کی نیتوں کے ساتھ جو ہے کوئی آدمی جانور بیچے کہ میں ساری جو ہے اس سے پروفٹ کما لوں اور ناجائز پروفٹ کما لوں، تو اس سے روزی میں برکت نہیں ہوتی، اور روزی کی جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اعتدال کے ساتھ نفع لیا جائے، زیادتیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کہ ہم اللہ رب العزت کے نام کا خیال کریں کہ یہ جانور اللہ کے نام پر لیا جا رہا ہے اور اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے گا، تو لہذا اللہ کے نام پر جو ہے میں بیچ رہا ہوں، اور خریدنے والا بھی اللہ کے نام پر خرید رہا ہے کہ وہ اللہ کی راضی کرنے کے جذبے سے خرید رہا ہے، تو اس کے اندر کتنا ہمارے اندر خیر خواہی کا پہلو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کی رعایت کرتے ہوئے جانور کو جو ہے بیچیں، اور ہم جو ہے کم سے کم جتنا ہو سکے اس سے منافع لیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے، 1 لاکھ کی چیز ہے 5 لاکھ میں بیچی جا رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ ہنر قرار دیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے اس کو جو ہے ہنرمند اور اس کو ذہین قرار دیا جا رہا ہے کہ کیسا ذہین ہے کہ 1 لاکھ کی چیز 5 لاکھ میں بیچ دی، اور اس کو فخر سے بیان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نام پر جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں قربانی کے جانور ہیں، تو لہذا اس میں تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے رعایت رکھنی چاہیے، اور جو ہے کم سے کم دانوں پہ، تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے وہ اپنی قربانی کے اس عمل کو، اس فریضے کو انجام دے دیں۔ اب اتنا مہنگا جانور جو ہے کر دیا تو لوگ کس طریقے سے خریدیں گے؟ اتنے مہنگے جانور کو لوگوں کے اندر افورڈ نہیں ہے، لوگوں کے اندر اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے کوئی اتنے مہنگے۔ تو یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کو سستے سے سستا کر کے بیچیں تاکہ لوگ اپنے واجب اور اس فریضے کو آسانی سے ادا کریں۔ لیکن معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا، کہ ہم اللہ کے نام کو بھی ہم نے ایک طرف کر دیا، اور اس کو بھی ہم پس پش ڈال دیا، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کے نام کا جانور جو ہے قربان ہو رہا ہے، اور ہم اس کی رعایت کریں، اور ہم جو ہے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ بہت غلط ہے۔ اور ہم کیا اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم جو ہے ہمیں کوئی مہنگے سے مہنگا جانور دے دے تو ہم جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم، اور ایک جگہ آتا ہے لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسه، کہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا اور ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کے لیے لوگوں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہو جائے، اور ہم 1 لاکھ کی چیز 5 لاکھ میں جو ہے خرید رہے ہیں۔ جب ہم پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو کیوں جو ہے اس طرح اتنا مہنگا جانور جو ہے بیچتے ہیں؟ تو لہذا اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں جو ہے بہت ہی رعایت کا معاملہ برتنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے کہ یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اس میں آسانی پیدا کی جائے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اس میں مشکلات آ رہی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اتنے مہنگے جانور خریدنے پر کیسے خریدیں؟ ان کی جو ہے استعداد نہیں ہے۔ تو لہذا لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس میں دھوکہ کتنا ہو رہا ہے کہ جانور کو پانی پلا کر، اس میں انجیکشن لگا کے، اور اس کو بیسن کا پانی پلا کے موٹا تازہ کر کر، اور جو قیمت مناسب ہے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ جانوروں کو جو ہے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ جانور بیچے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخداع فی النار، یہ مکر و فریب یہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ تو لہذا یہ مکر و فریب کے ساتھ جانوروں کو بیچنا اور ان کو پانی پلا کے موٹا کرنا تاکہ اس سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، موٹا تازہ جانور خرید کر اور جو ہے وہ مہنگے داموں خرید لیں، تو یہ دھوکہ دے کر جو ہے بیچنا، اس طریقے سے کرنا ناجائز حرام ہے۔ تو لہذا ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بکری کے جو ہے کوئی آدمی بکری بیچے اور بکری کے دودھ کو جو ہے 2-3 دن روک لے تاکہ اس کے تھن موٹے ہو جائیں، اور جو ہے خریدنے والا جو ہے اس کو دھوکہ لگ جائے یہ تو بہت ہی جو ہے دودھ دینے والی بکری ہے
اور جب وہ اپنے گھر لے کر جائے اس کا دودھ نکالے 1-2 دفعہ اور پھر اس کے تھن سوکھ جائیں اور پھر بعد میں دودھ نہ نکلے، تو یہ دھوکے کے ساتھ اس نے بیچا کہ پہلے سے 2-3 دن اس نے دودھ نکالنا چھوڑ دیا اور اس کے تھن موٹے ہو گئے اور گاہک کو دھوکہ لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناجائز ہے، ایسا نہ کرو۔ تو اسی طریقے سے جانوروں کو بھی اس طرح بیچنا کہ ان کو جو ہے خوب پانی پلا کے اور موٹا تازہ کر کے لوگوں کی نگاہ کے اندر موٹا تازہ ہو کر اور ان کو جو دھوکہ لگ جائے، تو اس طریقے سے جو ہے بیچنا ناجائز حرام ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بھائی یہ جو بیچنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی ایسے دھوکے کے ساتھ جو ہے جانوروں کو نہ بیچیں، اپنے کاروبار کو صاف ستھرا حلال طریقے پہ رکھیں۔ دیکھیں جتنی روزی حرام طریقے سے آدمی کمائے گا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، بالکل جو ہے وہ جو ہے بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ ناجائز جگہوں پہ اس کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب شراب حلال تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب شراب حلال تھی تو ایک شخص شراب بیچنے کے لیے جا رہا تھا کسی دوسری جگہ پر، اور اس نے کیا کیا، شراب کے اندر اتنا ہی پانی ملا دیا، ملاوٹ کر دی۔ تو لہذا جو ہے جب وہ بیچ کر جو ہے واپس اپنے گھر جانے لگا تو کشتی میں بیٹھا، اس سے پہلے اس نے ایک بندر خرید لیا اور وہ بندر کو بھی اپنے ساتھ جو ہے کشتی میں بٹھا لیا۔ اب وہ جو اشرفیاں لے کے جا رہا تھا اپنے ساتھ، تو بندر نے اس کی وہ تھیلی چھین لی اور وہ کشتی کے اوپر چڑھ گیا اور جو ہے اس کی تھیلی کھول کر ایک اشرفی پانی میں ڈالتا تھا اور ایک اشرفی وہ کشتی میں ڈالتا تھا۔ تو اس طرح اس نے اس تھیلی کی اشرفیوں کو آدھا آدھا کر دیا، آدھی اشرفیاں پانی میں چلی گئی اور آدھی اشرفیاں کشتی میں چلے گئی۔ تو لہذا پانی کی جو کمائی تھی وہ پانی میں چلی گئی اور اس کی جو حق حلال کمائی تھی تو لہذا وہ جو ہے اس کو مل گئی۔ تو یہ عبرت کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ دیکھیں کتنی عبرت ہے کہ جو پانی کی کمائی تھی وہ پانی میں۔ تو اس طرح جو دھوکہ دے کر جو لوگوں سے ناجائز طریقے سے پیسہ وصول کر رہا ہے اور مکر و فریب کے ساتھ عیب چھپا کر، تو یہ ناجائز طریقے سے جو پیسہ وصول کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ایسے ناجائز کاموں میں بھی لگ جاتا ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اور خرید و فروخت کرنے والے جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر تھوڑا مل جائے، حلال مل جائے، یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ جو بہت زیادہ مل جائے لیکن حرام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی، حلال طریقے سے کاروبار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔